أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. حضرات، آج اعلامیہ نمبر 443 کا دوسرا آئٹم ہماری اس نشست میں اس کو ڈیل کیا جائے گا. اور جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج یعنی 1 سپٹمبر 2012 عیسوی 13 شوال المکرم 1433 ہجری، بعد نماز افسر بروز ہفتہ یہ محفل کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے، اور اس کا آغاز خوشیلان خالی محمد مرتضیٰ صاحب کی قرأت کلام پاک سے ہوا. آج ہمیں جناب اقبال احمد انجینئر صاحب تاریخ اسلام کی 564ویں نشست کو بعنوان باہمی انسیت اور دعوت اسلام اس عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم غلام یزدانی صاحب اور سامعین کرام، نانک سنگھ نشر صاحب بھی موجود ہیں. یہ عنوان جب مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے اسے ابتدائی طور پر تالیف قلوب میں نے یہ کہا تھا، مگر محترم غلام یزدانی صاحب نے کہا کہ یہ لفظ جب استعمال کریں گے تو لوگوں میں شاید اس کے معنی پہنچانے میں ذرا دقت ہوگی، تو کہ اس کا کوئی متبادل لفظ دیجئے تاکہ جو ہے عنوان بن سکے. اس اعتبار سے یہ باہمی انسیت یعنی ایک دوسرے سے محبت کیسی پیدا ہو جائے یہ لفظ ہے. ورنہ شرعی لفظ تو تالیف قلوب ہے، مؤلفۃ القلوب. تو میں نے یہ اس لیے چنا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں لازمی بات ہے کہ ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تو کہ قرآن شریف پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اور نہ صرف سمجھنا بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانا. یہ سب سے بڑی ذمہ داری، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی. ہم اس کے حامل قرآن ہے ضرور، مری ہمارے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی ہے. اور اسلام کا معنی فرما برداری، اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب تم فرما بردار ہو تو دوسروں کو بھی فرما بردار بنانے کی کوشش کرو. اور یہی دعوت کا کام دراصل ذمہ داری، اولین ذمہ داری تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی ہے. اس اعتبار سے کہ اسلام کے 2 پہلو ہیں، ایک تو حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. رمضان میں جہاں اللہ کی عبادت کی گئی
وہاں دوسری شاخ ہم کو جو بتائی گئی کہ بھئی بندوں کا بھی خیال رکھو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے حقوق ادا کرو تو ایمان کی تکمیل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ کے حقوق ادا کریں گے، جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر بندوں کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ کے حق ادا نہیں کریں گے تو ایمان نامکمل۔ اسی طرح اللہ کا حق ادا کریں یا بندوں کا حق ادا کریں نہ کریں تو ایمان نامکمل۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ سے کوئی روزہ رہنے میں یا کچھ روزہ توڑ دیں آپ، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ بھئی 60 روزے رکھیں، اگر نہ رکھ سکیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یعنی حق ادا ہو گیا، اللہ کا حق ادا کیا۔ اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو بندوں کا حق ادا کریں گے تو اللہ کا حق ادا ہوگا۔ یعنی دو پہیوں پہ گاڑی چلتی ہے اسلام کی۔ ایسا نہیں کہ بھئی اللہ کا حق ادا کریں، ہم نماز ہی پڑھتے چلے جائیں، نماز ہی پڑھتے جائیں، بندوں کا حق ہم ادا نہیں کریں، ہم یہ سمجھیں کہ اسلام پر ہم چل رہے ہیں، ایمان ہمارا مکمل ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان کی تکمیل اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، کبھی یہ ایسا لفظ الگ الگ نہیں ہے، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ اسی پہلو پر جب زکوٰۃ کا حکم آیا 8 ہجری میں تو 8 مصارف اس کے طے ہوئے جو سورہ توبہ کی 60ویں آیت ہے، اور اس کا چوتھا مصرف دراصل مولفۃ القلوب ہے۔ یہ تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ کو محفوظ کیا جائے۔ اب یہ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں اس کو موقوف کر دیا گیا۔ تب یہ ہے کہ بھئی قرآن کی آیت تو ہے، علماء اکرام میں اس میں اتفاق تو یہ ہے کہ حنفی مسلک یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، شافعی مسلک کہتا ہے کہ جاری ہے مگر مسلمانوں میں دی جانی چاہیے۔ مگر اس میں ذرا اختلاف ہے زمانے کے اعتبار سے۔ تو مجھے ایک عنوان آیا تھا فقہ اکیڈمی کی طرف سے کہ زکوٰۃ اور دعوت اسلام پر ایک مقالہ لکھا جائے، تو میں نے مقالے کے لیے یہ چوتھا عنوان چنا تھا کہ تالیف خلق کا جو موضوع ہے، جو مصرف ہے، اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیت منسوخ تو نہیں ہوتی۔ منسوخ ہونا ہے تو ناسخ تو انہی کے زمانے میں منسوخ ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ ترک کی جا سکتی ہے اور آئندہ کے لیے خالی رکھی جا سکتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں کیا تالیف قلوب کا کوئی موضوع بنتا ہے، اس پر میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور وہی مطلب سے آپ کے سامنے بھی آیا ہوں تاکہ اس مسئلے پہ ہم غور و فکر کریں کہ آیا یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کی آیت اس میں سورہ توبہ کی ہے وہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا ومؤلفۃ القلوب فی الرقاب والغرامین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ آیت ہمارے پاس جس میں فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں ان عاملین کے لیے، اور تالیف قلب کے لیے چوتھا مصرف، اور گردن چھڑانے کے لیے قرضداروں کو غارمین اور جو پکڑے جاتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے اللہ کے راستے میں، اور جو ہے اور جو مسافر ہیں ان کے لیے، یہ 8 مصارف بتا دیے گئے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ کیا زکوٰۃ 8 ہجری میں نافذ ہوئی یا اس سے پہلے بھی نافذ ہوئی تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے وہ تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام شروع کیا اسی وقت سے عملاً زکوٰۃ دی جاتی تھی، حالانکہ احکامات نہیں آئے تھے، عملاً زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ وہ زکوٰۃ کی نوعیت الگ تھی، کیوں اس زمانے میں جب اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، مسلمان جو دعوت قبول کرتے تھے وہ ایسے امیر تو نہیں تھے جو پیسے پس انداز کر سکیں۔ ابتدائی دور تھا، ابتدائی دور میں زکوٰۃ کی جو نوعیت تھی وہ یہ تھی کہ کہا جاتا تھا کہ بھئی کسی کو کھانا کھلا دو، یا کوئی اگر امیر آدمی ہے، کوئی غلام ہے تو غلامی سے نجات دلا دو۔ اس زمانے میں اسلام قبول کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے یا تو غلام ہوتے تھے
یا تو چند ایسے جو امیر ہوتے تھے. تو اس زمانے میں جو ضرورت تھی وہی آیتیں اتری. وہ آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے ان حالات میں جو مکے کے دشوار ترین حالات ہیں ان میں آپ جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا دو، اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر کسی کو غلامی سے چھڑا سکتے ہو، کیونکہ غلام تھا، ابھی غلامی ختم نہیں ہوئی تھی، ان کی گردن کو چھڑا دو. یہ زکوٰۃ کا اصول تھا. پورے مکے کی زندگی میں دیکھیں گے اسی اصول پہ کار بن رہی زکوٰۃ. یعنی اللہ کا حق بھی ادا کریں اور کوئی حکم نہیں ہے دوسرا. نمازیں بھی پڑھی جاتی مگر حکم فرض نہیں ہے، کوئی دوسرا حکم ہے ہی نہیں، کوئی عمل کا حکم ہے ہی نہیں اس میں. صرف یہی لا تعبدون الا اللہ، یہی بات کی جا رہی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اور اللہ کی عبادت کے لیے جو لوگ دامن اسلام میں آ گئے ان کی حفاظت بھی کرو. ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دو. اگر ضروریات زندگی کی تکمیل جو تم کر سکتے ہو، جتنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا آپ مکلف ہیں اتنا ہی کام کریں. یہ بات کی جاتی تھی اور یہ بات ہوتی رہی. اب جب ہجرت ہوئی، ہجرت ہونے کے بعد مسلمانوں کو ایک تھوڑا سا آرام نصیب ہوا. آرام نصیب ہونے کے بعد کچھ تجارت کرنے لگے، کچھ پیسے آنے لگے. اب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کیا کریں؟ مکے میں تو ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم پیسے آتے، جو بھی پیسے رہتے لوگوں کی گردن چھڑا دیتے یا کھانا بانٹ دیتے. اب یہاں حکم یہ آیا، دوسرا جو حکم ہوا وہ حکم یہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. اب یہ دوسرا درجہ ہے. ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، بتدریج جا رہی. کیا ہے؟ قل العفو، جو کچھ تم سے بچ جائے. یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ مسلمان ہیں، ضرور جب مدینے میں گئے تو وہاں تو مواقعات ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے. انصار مدد کیے تو انصاروں نے اتنے آگے بڑھ کر کام کیا کہ اپنی جائیدادوں کے حصے بھی دینے کو تیار ہو گئے. یہاں تک کہ بھائی اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرے کی نکاح میں دینے کو تیار ہو گئے. بھائی چارے کا ایسا ماحول بنا. مگر مسلمان اس قابل نہیں تھے کہ اتنا پیسہ جمع ہو جاتا کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. ایسا جو ہے موقف نہیں آیا تھا، درمیانی موقف تھا. اس درمیانی موقف میں جو حکم ہوا، اس کے باوجود بھی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کا کیا کریں. بعض کو نوکری مل رہی ہے، بعض کو نہیں مل رہی، بعض کچھ کام کر رہا ہے، بعض نہیں کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں، کیونکہ کانسیپٹ آف اسلام دینا ہے کہ تم ایک ہی خاندان کے افراد ہو، ہر ایک کا دکھ درد کو تم دیکھنا ہے، ہر ایک کی خوشی بھی بانٹنا ہے، دکھ درد بھی بانٹنا ہے. اگر چند لوگ کما رہے ہیں، چند لوگ نہیں کما رہے ہیں، تو کام یہ کرنا ہے کہ جو لوگ کما رہے ہیں اپنی ذات کے لیے تو رکھ لیں، جو بچ جائے دوسروں کو دے دیں. پس انداز نہ کریں. پس انداز کرنے کا حکم نہیں ہے. جو کچھ بچ جائے اس وقت دوسرے کو دے دیں. ایک روز کا کھانا اگر کما لیں آپ، ایک روز میں اگر اتنا کما لیں کہ آپ کھانے کے بعد کچھ بچ جا رہا ہے تو پس انداز کرنے کی ضرورت نہیں. قل العفو، باقی کا دے دو دوسروں کو، اس کا دوسروں کا حق ہے، تاکہ سارے لوگوں میں احساس پیدا ہو کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو تبدیلی آتی ہے. وہ تبدیلی اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ بندوں کا حق بھی ادا، جو کچھ ہو سکتا ہے. یہ بات. تیسرا مرحلہ آیا، تجارت وغیرہ میں کچھ اضافہ ہوا. تیسرا مرحلہ آیا تو اس وقت جب روزے فرض ہوئے، اس وقت سب سے پہلے زکوٰۃ کے حکم کے طور پر جو حکم آیا وہ تھا کہ آپ رمضان میں جو فطرہ جو ہے، فطرہ نکالا جائے. ہر سال فطرہ نکالا جائے. اور فطرہ کیا ہے؟ اس زمانے میں 1,60,000 آج کے اعتبار سے 1 کلو 700 گرام سے لے کے 2 کلو 250 گرام تک گیہوں جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا جائے یا اس کے پیسے دے دی جائے، سال میں 1 مرتبہ. یہ بات ہوئی.
اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد فتوحات ہوتے رہے، مال غنیمت آتا گیا. مال غنیمت جب آنے لگا، جب پیسے آنے لگے، اس وقت جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ بھئی ہم صدقات مسکینوں کو دیجئے، ادھر خرچ کیجئے، ویسا خرچ کیجئے. یہ آگے اور 8 ہجری میں جب یہ نوبت آ گئی کہ پیسے اتنے فاضل آنے لگے کہ لوگوں کو دینے کے بعد بھی کچھ بچنے کے امکانات پیدا ہو گئے. اس وقت یہ آیت اتری سورۃ توبہ کی. حکمت دیکھیے. اور فطری اعتبار سے قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو حکم اسی وقت آتا ہے جبکہ آدمی عمل کرنے کے قابل ہو. اس سے پہلے حکم نہیں آتا. بتدریج تو کروایا جا رہا تھا، عادی بنایا جا رہا تھا، نفسیاتی طور پر راغب کیا جا رہا تھا کہ مال جو تم کماتے ہو اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، ایسا نہیں کہ تمہارا ہی حصہ ہے. اس کا زکوٰۃ بحیثیت فرض نافذ ہوئی 8 ہجری میں. جبکہ مال غنیمت اتنا جمع ہو گیا تو اس میں 8 مصارف بتا دیے گئے. انفاق سبیل اللہ کے علاوہ زکوٰۃ ایک موضوع بن گیا، ایک فرض بن گیا آپ کے سامنے. اس زمانے میں یہ 8 مصارف کے زکوٰۃ تم جو جمع کرو، زکوٰۃ کی مدت تعین کی گئی، زکوٰۃ کی مقدار بنائی گئی. اس سے پہلے نہیں ہوا. اس سے پہلے کے زمانے میں اگر دیکھیں آپ تو یہودیوں کے زمانے میں جو زکوٰۃ دی جاتی تھی یا اس سے پہلے کے کتابوں میں جو زکوٰۃ دی جاتی تھی، وہ زکوٰۃ میں زیادہ تر معاملہ جو رہتا تھا کاشت پر یا جانوروں پر، کیونکہ ایسے معدنی وسائل تو بھی نکلے نہیں تھے، پیسہ بھی جمع نہیں ہوا تھا. حکم کیا آتا تھا؟ 10% کاشت پر زکوٰۃ دی جائے. اور مدت کا تعین کیا تھا؟ 3 سال میں تیسرے سال جو فصل آئے اس کا 10% دیا جائے. اور رقوم میں 5% اگر جمع ہو جائیں. اور زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ زکوٰۃ انسانوں کو نہ دی جائے بلکہ بیت المقدس کا سفر کیا جائے. جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ زکوٰۃ لے کر اپنے خاندان کو لے کر بیت المقدس پر پہنچے. وہ زکوٰۃ دے تو کس کو دے؟ بیت المقدس میں جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں بیت المقدس کا کام کریں، سردار کاہن وغیرہ، رتبے کے اعتبار سے تقسیم کرے. اس کے بعد جو زکوٰۃ بچ جائے وہ بیت المقدس کے حوالے کر دے، یعنی معبدوں کو زکوٰۃ دے. وہی اصول اگر آپ دیکھیں، آج بھی دیکھیں گے آپ، جتنے پرانے مذاہب ہیں زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ معبدوں کو دی جاتی ہے. زکوٰۃ کا مالک انسانوں کو نہیں بنایا جاتا. کرسچینٹی میں آج بھی زکوٰۃ جو ہے نا چرچ کو جاتی. اگر ہمارے بھائی یا ہندوؤں کو دیکھیں تو زکوٰۃ دیول کو جاتی، زکوٰۃ انسانوں کو نہیں جاتی، دیول کو جاتی. اب اس طرح سے، اور وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ کھانے کا مسئلہ تھا. تو وہاں پر کھانا پکایا جاتا اور جو لوگ آتے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے دوسرے مذاہب میں کھانا کھلانا بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے. لوگوں کا خیال کرنا، صحت کا دیکھنا، کھانا کھلانا، اس کے وہ یہ سمجھا جاتا ہے. یہ معاملہ اس وقت طے تھا. اور 3 سال میں ایک مرتبہ، اور 3 سال تک آدمی انتظار کرتے رہے. اور جہاں تک باغات کا معاملہ تھا، باغات میں یہ حکم تھا کہ جیسے کہ انگور کی مثال دی گئی، انگور کا باغ اگر لگ جائے تو انگور کی فصل توڑتے وقت فصل توڑنے والے کا حق کیا ہے؟ جو پھل جھاڑ کو لگا ہے وہی وہ اس کا ہے. توڑتے وقت اگر پھل نیچے گر جائے یا جب پھل نیچے گرا ہوا ہو، اس کا حق نہیں ہے، وہ مسافروں کا حق ہے. اور اس قسم سے جو ہے زکوٰۃ تقسیم کی جاتی تھی. تعین کیا تھا؟ 3 سال. مقدار کیا تھی؟ 10%. اب یہ جو ہے معاملہ بنی اسرائیل کسی ایک قوم کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ قوم ہو، محدود ہو، اس کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر ایسا دین جو ساری دنیا کے لیے آ رہا ہو، اس کے لیے ایسا ایک چھوٹا سا حل قابل قبول نہیں ہے. کاشت ہو تو زکوٰۃ ہو. ارے بھئی کاشت کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور ہر زمین کاشت برابر دے نہیں سکتی.
کوئی زمین بنجر ہوتی ہے، کوئی زمین بنجر نہیں ہوتی، بعض وقت کاشتی ذمہ داری نہیں ہو سکتی، کئی چیزیں دنیا میں ترقی کی آ سکتی ہیں، پیداوار پہ ہی زکوٰۃ ملے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، جانوروں پہ زکوٰۃ ملے ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ایک ایسا قانون جو دنیا میں سب پہ لاگو ہوا، ہر زمانے میں لاگو ہوا، ایسا قانون نہیں تھا۔ ایسا قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، اور یہ قانون اسلام نے دیا۔ اور کیا تھا؟ اور یہ تھا کہ اس وقت بادشاہ بھی سال کے یہ وقت بجٹ بنتے تھے، سال کے وقت تقسیم کیا جاتا تھا، کوئی مال ہوتا سال کے وقت تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو قرآن نے بھی، اسلام نے بھی ایک سال کا بجٹ، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ لازم کی، مدت کا تعین کیا، ایک سال میں زکوٰۃ دینا، سال کی زکوٰۃ سال میں نکالنا، اور مقدار بھی تعین کر دی۔ مقدار بالکل کم تھی پہلے، اب تعین کر دی کہ 2.5% پیسوں پر، 10% جو ہے اس پر، اور جانوروں پہ بھی زکوٰۃ متعین کر دی، جو مختلف جانور ہیں جس کی بڑی تفصیل ہے، وہ موقع نہیں ہے مجھے۔ اگر اس سب کو جمع کر لیں آپ، جمع کر کے سال کا اگر بجٹ بنائیں، اگر اسلامی قانون کو اگر آپ سمجھ لیں، تو دنیا کے جتنے ممالک کا بجٹ بنتا ہے اس سے زیادہ بجٹ جو ہے زکوٰۃ دے دیتا ہے آپ کو ممالک کے لیے۔ جو ملک بھی بجٹ بناتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہ ٹیکسز لے کے جمع کرتا ہے، ٹیکسز جمع کر کے عوام پہ خرچ کرتا ہے، اور کوئی دوسرا سورس آف انکم تو نہیں ہے۔ مختلف ٹیکسز آگے جمع ہو جاتے ہیں، اور ٹیکسز بڑھتے رہتے ہیں۔ اسلام نے بڑھنے کی گنجائش نہیں رکھی، اسلام نے فکس کر دیا 2.5% اس پہ، 10% اس پہ، باقی اس پہ، ایسا۔ اسلام نے بچت پر ٹیکس لگایا، انکم پر ٹیکس نہیں لگایا۔ اسلام نے کہا کہ سال میں جو تم بچاتے ہو اس پہ ٹیکس دینا ہے، کمانے پہ ٹیکس نہیں ہے، تم جتنا چاہے کما لو۔ اس طرح اسلام نے ایک معاشی پہلو دوسرے سامنے رکھا ہے دنیا کے سامنے، کہ بچانا ضروری نہیں ہے، کیش فلو رکھو، کیش کو مصروف رکھو، بچانا جرم ہے، کیوں بچاتے ہو؟ تم اس کو استعمال کرتے لو، جو کماتے ہو لوگوں کے لیے لگاتے چلے جاؤ تاکہ اس سے ترقی ہوتی رہے۔ بچا کے رکھنے سے تو نقصان ہے، آپ اپنے گھر میں رکھیں گے لوگوں کا کام آئے گا اس کو، تو بچانے پر ٹیکس لگایا گیا۔ اس طرح سے ایک اصول بن کر سامنے آیا۔ اب یہ جب اصول آیا تو 8 ہجری سے 10 ہجری تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک باضابطہ طور پر مختلف محکوم جات میں اس کو تقسیم کرنے کی ابتدا کر دی۔ فقراء کو اتنا، مسکینوں کو اتنا، اصول کرنے والے ہیں زکوٰۃ اصول کرنے والے ان کو اتنا، عاملین کو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھئی اب ایسا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے، جب اسلام پھیل رہا ہے تو غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں جو اسلام کے شدید دشمن ہیں، بہت غیر معمولی دشمن ہیں، ہمیشہ ان کے زبان سے اسلام کے خلافی نعرے نکلتے ہیں، اور لازم بات ہے کہ ان کو دشمنی کاہے کی ہوگی؟ ان کی دشمنی ہوگی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اگر ہے تو دشمنی کاہے کی؟ ہماری ان کی تو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر آخرت کا معاملہ ہے تو ہم تو آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، مرنے کے بعد کے حساب کی دعوت دے رہے ہیں، مگر جو سے ہم سے دشمنی کر رہے ہیں وہ کیا ہے کی ہے؟ دنیا کے اقتدار کی، یعنی یا تو مجھے اقتدار ملے یا تو میں کسی چیز کا مالک بن جاؤں، جو چیز مسلمان آ کر یہاں کما رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے مویشی چھین لیے، ہماری زمینیں چھین لی، ہماری تجارت پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ہماری کاشت پر انہوں نے قبضہ کر لیا، ہمارے کو تو حصہ دار بنا ہی نہیں یہ لوگ۔ تو ان کا کیا تھا؟ دنیا کے چھن جانے کا غم تھا، اس لیے شدید طور پر اسلام سے شدید نفرت، غصہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جو شدید ہے ان میں جو یا تو زمینوں کا کچھ حصہ دے دیں یا کچھ پیسہ دے دیں، اس طرح سے ایک تالیف قلب کا ایک اور مد بنایا آپ نے کہ جو غیر معمولی دشمنی کرتا ہو یا اسلام سے دشمنی کرتا اس کو جو ہے نا شیئر کریں، زکوٰۃ میں سے ایک حصہ دے دیں، اور وہ حصہ ایک مد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ غیر مسلموں میں بھائی لازمی بات ہے کہ انسان کا معاملہ ہے، انسان کسی مذہب میں کوئی اچھے ادارے پہ قائم ہے، اچھا پادری ہے یا اچھا مقام اس کو ملا ہوا ہے، اس قوم میں اس کی پہچان ہے، وہ جانا جاتا ہے، قوم میں اس کا نام ہے، مقام و مرتبہ ہے،
اس کی پہچان. اگر وہ اسلام قبول کر لے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ وہ مقام مرتبہ جو اس کو قوم چاہتی ہے، وہ عزت وہ اکرام جو قوم دیتی ہے، وہ قوم اگر نہ ملے، اس کو اس سے محبت ہوتی ہے عزت و مرتبے سے، وہ مقام نہ ملنے سے وہ اسلام قبول نہیں کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی پیسے دے کر وہی عزت و مقام جو ہے اسلام میں دینے کا طریقہ سکھایا کہ تم وہاں بھی ویسے ہو تو یہاں بھی تم ایسے ہی ہوگے اسلام قبول کرنے میں، کیونکہ تم اپنی صلاحیتوں سے مقام حاصل کیے ہو. کوئی بھی آدمی اپنے قوم میں جو مقام حاصل کرتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں سے حاصل کرتا ہے، اپنی کوششوں سے حاصل کرتا ہے. اس کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں، کیونکہ جب تم ادھر آئے تو وہ صلاحیتیں تم ادھر بھی لگاؤ. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تالیف قلب میں یہ مد رکھا. تیسرا مد جو رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نو مسلم حضرات جو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، جو معاشی طور پر ابھی مستحکم نہیں ہوتے. اسلام میں داخل ہونا بہت بڑا فیصلہ ہے. خاندان کو چھوڑنا، یہاں تک بعض وقت ہو کے ازواج کو چھوڑ دینا، خاندان کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں میں آنا بہت بڑی قربانی ہے. یہاں آنے کے بعد ذرا اجنبی محسوس کرتے ہوں، وہاں کچھ کماتے ہوں گے، یہاں کمانے کے جب ہیں تو وہاں جا کے پھر کما نہیں سکتے، ان کا روزگار ختم ہو جاتا ہے. ایسے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس مسائل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تاکہ ان میں استقامت پیدا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام میں آ جائیں اور اسلام میں ان کو پھر مشکلات ایسی آپ پڑیں روزمرہ زندگی گزارنے کی، تو اسلام پہ قائم رہنے کے بجائے پھر کہیں ریورٹ نہ ہو جائیں. اس لیے اس مت کو بھی انہوں نے استعمال کیا. یہ تھا تالیف قلب یہ معاملہ، اور یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، خلیفہ اول ہے، سب لوگوں نے جب بیعت کر لی آپ پر، اس وقت جن لوگوں کو تالیف قلب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیا کرتے تھے، ان کو دستاویز بنا کر دے دیے تھے کہ بھئی آپ کو اتنے ایکڑ زمین، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، اتنے پیسے ملیں گے، سب کے پاس ہے معاملہ. وہ لوگ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ بھئی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو دیتے تھے آیا جاری رہے گا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جاری رہے گا. جاری رہے گا تو انہوں نے تصدیق کے لیے ابوبکر صدیق سے دستخط بھی کروا لی. حضرت ابوبکر صدیق نے دستخط کر دی. اب ان کو گمان یہ ہوا کہ بھئی معاملہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ فیصلہ کر سکتے تھے. ابو بکر صدیق نے دستخط کر دی، اگر معلوم نہیں کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر دستخط کریں گے یا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کی دستخط کافی نہیں ہوگی، اب دوسرے کے پاس بھی جائیں گے، دوسروں سے بھی دستخط لے لیں گے. اور وہ چاہتے تھے کہ مستحکم ہو جائے، ہمیشہ ہمیں ملتا رہے، کسی اعتبار سے ہمیں سے چھوٹ نہ پائے. ہر ایک کی دستخط لیں گے، ہر ایک کے دور میں ہم کو ملتا رہے گا. وہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ بھائی معاملہ ایسا ہے. آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ ہم گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے اس کو جاری کر دیا، اور وہی جو ہم کو دیا جاتا تھا اس کو جاری رکھا ہے، اس کو رینیو کر دیا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ پھر میرے پاس کیوں آئے ہو تم؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی تصدیق تو ہو گئی، آپ بھی اس پہ تصدیق کر دیں. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تصدیق چاہتے ہو میری، ٹھیک ہے بتاؤ. انہوں نے کہا کہاں لا کے بتاؤ. جب بتایا ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے پھاڑ دیا اس کو. انہوں نے کہا کہ پھاڑ دیا، اب ہم مسلمانوں کو اب تالیف قلب کی ضرورت نہیں رہی. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کمزور تھے، اس وقت تالیف قلب کی ضرورت تھی. اب کب تم جو چاہے کرنا ہے کر لو، مسلمان اس موقف میں ہے کہ تم سے نپٹ لے گا. اب یہ پہنچے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ دیکھیے آپ نے دستخط کی تھی، امیر المومنین کی دستخط تھی، اور انہوں نے آپ کا جو تصدیق ہو جاتی ہے صداقت نامہ تھا، اس کو انہوں نے پھاڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے
سنے اور کہا کہ آپ کی دستخط کو بھی انہوں نے پھاڑ دیا. یہ مرحلہ ایسا تھا، حضرت ابوبکر صدیق سن کر خاموش ہو گئے. اس مرحلے کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ مؤلفۃ القلوب اس زمانے میں ختم ہو، ایسا موقف ہو تو ختم ہو جائے. اس میں دو پہلو نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانہ کا وہ موقف آ جائے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اتنا طاقتور ہو جائیں کہ نہ دینے پر بھی کچھ نقصان نہ ہو. یہ موقف شرعی طور پر. سیاسی طور پر الگ موقف ہے حضرت عمر کے عمل کا. حضرت عمر کا موقف یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے دستخط کر دی تو انہیں مطمئن ہو جانا چاہیے تھا. ان کو میری دستخط کی ضرورت نہیں تھی. ان کی نیت میں میرے کو اور ابوبکر صدیق کو لڑانا تھا، کیونکہ جب ابوبکر صدیق نے دستخط کر دی تو میں نے ان کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی ہے. جب امیر المومنین کسی پہ دستخط کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری امت اس پر دستخط کرتی ہے. پھر انہیں یہ گمان کیوں پیدا ہوا کہ میں اس کی مخالفت کروں گا؟ حضرت عمر کی دور اندیشی غیر معمولی دور اندیشی تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو فتنہ ہے. جب ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے دستخط کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس کی دستخط کو سمجھا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا. اس پہ ایک شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. جب انہوں نے شک و گمان پیدا کیا تو یہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے. یہ فتنے کو تو یہیں ختم کرنا ہے. اسی لیے حضرت عمر نے جب پھاڑا تو یہ فتنے کی بات حضرت ابوبکر صدیق نے بھی سمجھ لی. انہوں نے کہا کہ ان کا یہ عمل امارت کے عمل سے مخالفت میں ہے، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی. اس پہلو کو اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں، ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مثال ہے. ایک مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہوا اور وہ مسلمان پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سمجھ کے کہ میں مسلمان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تائید کریں گے، میرے حق میں فیصلہ کریں گے. جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حق کیا ہے. تو انہوں نے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہودی حق پر ہے، یہودی کے حق میں جاتی ہے یہ بات. انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. وہ مسلمان کو بڑا رنج ہوا کہ میں تو مسلمان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے فیصلہ کرنا چاہیے تھا، میں ان کا بھائی ہوں، انہوں نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کر دیا. اور وہ گیا بولا کہ نہیں، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اب حضرت عمر سے اس کی رائے لی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب یہ پہنچا حضرت عمر کے پاس، سارا معاملہ سنایا کہ ایسا ہے، میں مسلمان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کیا ہے. تو حضرت عمر نے آخر میں پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ فیصلہ کریں. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں، تو یہیں ٹھہر جا. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائے اور اس کا سر قلم کر دیا، لے میرا فیصلہ ہے. جب کوئی امیر المومنین فیصلہ کرتا اس پہ اعتراض کی گنجائش پیدا نہیں ہوتی. یہ بات معلوم ہے سب کو، اس زمانے کے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو آئے تھے غیر مسلم، ان کو بھی یہ بات معلوم تھی. نہیں ایسا بات کہ نہیں معلوم تھی. مشہور تھا قصہ کہ مسلمان کا سر قلم حضرت عمر نے کر دیا. اس کے باوجود یہ عمل لازمی بات ہے کہ فتنہ پردازی بات تھی. یہ ہے تو یہ دو چیزیں تھیں اس پہلو میں. اب جو آج کے حالات میں ہمیں یہ سوچنا ہے زکوٰۃ کا یہ مد تالیف قلوب ختم ہونے سے آیا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ آیا ہم اس ماحول میں آج جس ماحول میں ہم گزر رہے ہیں، آیا اس قوت کے ماحول میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا قوت تھی، کیا ہم ویسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے اطراف جو ماحول ہے کہ وہ ایسا ماحول ہے کہ ہمارے لیے تائید کا ماحول ایسا ماحول ہے کیا؟ اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اسی تین پہلو کے اعتبار سے اگر ہم جانچیں تو زکوٰۃ کے جو مراحل ہیں وہ مراحل پہ اگر آپ گنیں
تو اگر آپ گاؤں کی زمین دیکھیں یا دوسرے جگہ کا دیکھیں، آپ کو ایسا معلوم ہے مکے کی زکوٰۃ کا سسٹم بھی آپ کو مل جائے گا گاؤں میں۔ کسی گاؤں میں مسلمانوں کی تھوڑی تعداد، ان کو روزگار میسر نہیں ہے، جو کماتا ہے کھاتا ہے، وہی عجیب قسم کی زندگی ہے، کسی کو روزگار ہے کسی کو روزگار نہیں ہے، یہ بڑی مشکل سے ایک کو کچھ ملتا ہے۔ وہ جو ابتدا سے بتدریج زکوٰۃ نافذ، وہ ماحول پورے کا پورا اسلامی دنیا میں آج موجود ہے۔ آج ہندوستان، ساری دنیا کا جو ماحول ہے، وہ ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے 59 ممالک ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا کوئی وزن باقی نہیں ہے۔ اور دشمنوں کا معیار بدل گیا، دشمنی کا معیار بدل گیا۔ آج ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سب سے بڑا دشمن ہمیں جو نظر آتا ہے وہ آج کا میڈیا نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے، ساری دنیا آپ کے حالات کچھ بھی ہوں تو عوام کے سامنے آتی نہیں آپ کے حالات۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، میڈیا کو آپ نے کیسے اچھے استعمال کیا۔ سیرت النبی میں اگر آپ دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، قبیلوں کے سرداروں کے پاس پھرتے تھے، قریش کے پاس جاتے تھے۔ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے، تو آپ سرداروں کے پاس جاتے تھے، بولتے تھے کہ کم از کم آپ لوگ نہ مانے کوئی بات نہیں، مگر اب مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں آپ کے لوگوں کے سامنے اپنی بات تو پیش کر دوں۔ مجھے بات کرنے کی تو اجازت دو۔ اور قریش تو مجھے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یہ معاملہ ہے، پھر رہے ہیں آپ طائف، کبھی طائف کا سفر، کبھی ادھر کا سفر، کبھی حج کو لوگ آ رہے ہیں تو حج کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کریں، اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ از اے میڈیا۔ اور آپ نے کہا کہ آپ نے حکم بھی دیا کہ آپ یہ اسلام پھیلانے کے لیے تلوار تیغ کی ضرورت نہیں ہے، اسلام پھیلانے کے لیے لوگوں تک بات کا پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ صلاحیت ہے کہ اچھی چیز کو قبول کرے۔ تیغ و تفن کی بات تو بعد میں آئے گی، بات پہنچانا پہلے ضروری ہے۔ اسلام تو اسی سے پھیلتا ہے۔ حکم بھی آپ نے یہ دیا کہ تم اپنی بات پہنچاؤ سلیقے سے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھے اچھے نصیحتوں کے ساتھ، سمجھداری سے۔ اسلام کا معاملہ نہیں کہ اقتدار پہ قبضہ کر لو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ کہ اقتدار تو آ جائے گا قبضے میں خود بخود، بات یہ کہ تم جو صحیح بات ہے، اللہ کی بات، اللہ کی عظمت، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اسلام کیا چاہتا ہے، اللہ کا حق ادا کرو، بندے کا حق ادا کرو، یہ بات لوگوں تک تو پہنچا دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ دوسرا طریقہ کار کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سکون ملا صلح حدیبیہ کے بعد، تو آپ نے باضابطہ طور پر دعوت بنائے، دعوت دینے والے بنائے، اور ان کو کہا کہ جا کے پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، ملو، لوگوں تک دو۔ آپ نے یہی تو استعمال کیا۔ جب فتح مکے کے بعد لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ عرب میں نہیں کیا جا سکتا، لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ قریش کو کامیابی ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملتی ہے، کیونکہ قریش بڑے جنگجو تھے۔ تو اطراف کے قبائل جو تھے انتظار کر رہے تھے کہ بھئی پہلے نتیجہ تو آ جائے ہمارے پاس۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، اس وقت سارے لوگوں کو پتا چل گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
ایسے وقت مختلف وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، وفود کی شکل میں مسجد نبوی میں لوگ آتے رہے، معلومات حاصل کرتے رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر اعلان کرتے رہے۔ اگر آج کی پریس کانفرنسز کو آپ دیکھیں گے تو پریس کانفرنسز ویسی، کیا تبدیلی؟ کوئی تبدیلی نہیں۔ خبریں لانے کے لیے آپ اسٹرنجرز بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ طے یہ کرتے تھے کہ گھوڑا کب تھکتا ہے، وہ منزلیں طے ہوتی۔ ایک مسافر جاتا، گھوڑا تھک جاتا، اتر جاتا، وہاں سے دوسرا تازہ دم مسافر نکلتا، تو ایسی منزلیں طے کرتے آپ۔ مکی اور مدینے کے درمیان ایسی مختلف منزلیں طے ہوتے کہ بھئی تازہ دم آدمی جلد سے جلد مکہ پہنچے، جلد سے جلد پھر خبر آئے۔ اور نبی کا مطلب ہی خبر دینے والا ہے۔ تو ہم جو ہے اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں سارے خبریں دینے والے میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی صحیح حالت جاتی نہیں باہر۔ تو دشمن کو اگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کو وہی طریقہ اپنانا پڑے گا۔ وہ کہاں سے آئے گا مد؟ یہ ایک آدمی کے بس کا روگ نہیں، وہ اس مصرف سے، چوتھے مصرف سے آ سکتا ہے۔ وہی حکمت عملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کو راضی کریں۔ یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے خلاف بولتا ہے اس کو پیسے دے کر اس کو کمزور کیا جائے، اس کو ہماری طرف نرم دل بنایا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے محکومہ جات ہیں آپ کے آج مسلمانوں کی جو کیفیت ہے بچوں کی، ابھی کل ہی ایک بچوں کو پکڑ لیا گیا، محفوظ نہیں ہے نوجوان نسل۔ ہر محکمے میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں، ایسا نہیں کہ سارا محکمہ خراب ہے، مگر ایسی باتیں ہیں۔ مسلمان نوجوان محفوظ نہیں، اسلام کے نام پہ دشمنی، یہ ایک اسلام فوبیا ہے ساری دنیا میں چل رہا ہے، اسلام مخالف، یعنی اسلام سے خوف۔ مسلمان کا مطلب الگ، اسلام کا مطلب الگ، یہ سارے چیزیں جو الگ نکل جا رہی ہیں، تو اس کی تدابیر کیا ہیں؟ اس کی تدابیر کے لیے یہی تالیف قلوب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا، وہ ہم نے استعمال نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ تالیف قلب ختم۔ آپ چاہے جتنے ہی یہ تالیف قلب، مدرسوں کی مدد وغیرہ یہ سارے آتے ہیں اس مسائل میں، عنوانات ہیں ضرور، پر اہم چیز کیا ہے؟ یہ تالیف قلب کے عنوان کو اگر آپ ختم کر دیں تو یہ چیزیں ایک آدمی کے بس کا روک تو نہیں ہے، یہ ایک تو ایک سسٹم کے مقابلے سسٹم بننا پڑے گا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم بنایا تھا تالیف قلوب کا۔ یہی معاملہ، یہی مرحلہ ہمارے سامنے ہے کہ میڈیا کی ضرورت ہے، محکمہ جات میں لوگوں سے پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اب تو معاملہ ایسا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک میں آپ کا سیاسی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، سیاسی ریپرزنٹیشن نہیں ہے آپ کا۔ آپ خود سے الیکٹ ہو کے آنا ذرا مشکل ہے، آپ کی مدد سے تو کوئی الیکٹ ہو کے آ سکتا ہے نا، آپ کسی کو انتخاب تو جیتا سکتے ہیں، کوئی اپنے نمائندے تو بھیج سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، تاکہ جہاں فیصلے ہو رہے ہیں وہاں کوئی نرم دلی تو پیدا ہو۔ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ ہندوستان میں موجود ساری کمپنیوں کے ہاتھ میں سیاست ہے، سارے اپنے مسائل حل کرتی ہے لیڈروں کو لے کر، مگر ہم جو ہے اس مت کو چھوڑنے کی وہ بھی کر نہیں سک رہے ہیں۔ جبکہ اندازہ یہ ہے حیدرآباد کی خود اس موقف میں بھی اندازے کے مطابق تقریباً 350 کروڑ کی زکوٰۃ نکلتی ہے حیدرآباد شہر میں۔ اس قسم پرسی کی حالت میں بھی، چونکہ مرکزی سسٹم نہیں ہے،
مرکز بنتا نہیں۔ آدمی اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے لوگوں کو، فقراء غربا وغیرہ کو دے رہا ہے، اور ہمیشہ ہر سال وہی آدمی آتا ہے وہی لے جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ اب ہم نے اپنے سسٹم کو، زکوٰۃ کے سسٹم کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھنے کہ انفرادی طور پر ہم نے دے دیا زکوٰۃ ادا ہو گئی، یہ ایک عارضی عمل ہے، ایک اضطراری عمل ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی اس سے، یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ جب تک کہ بیت المال نہیں بنے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جس مصارف میں خرچ ہونا اس وقت ہوگی جب ہی ہوگی۔ اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو آپ سے پوچھو اس کی، یہ رکن آپ سے چھوٹ رہا ہے، یہ رکن آپ سے اہم رکن چھوٹ رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی چھوٹ رہی ہے آپ سے۔ ہندوستان میں کہا جاتا ہے، چونکہ امارت علماء کا اکثر طور پہ بات آتی ہے، میں نے وہ بات لکھی ہے اس میں، کہ چونکہ امیر نہیں ہے اس لیے جو ہے زکوٰۃ کو ایک مرکزی طور پر قائم کرنا مشکل ہے، کیونکہ کوئی علماء جو ہے کوئی مسلمان ایک امیر پہ متفق نہیں ہے۔ ایک تو ایک بات ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا اس کی کوشش کی گئی یا صرف رائے ظاہر ہو رہی؟ یہ کوشش کی گئی شابانو کیس میں، اب مسلم پرسنل لا بورڈ کا وجود ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ آج مسلمانوں کے درمیان کافی عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے، سارے مسلک کے لوگ اس میں موجود ہیں، کثیر المسالک ہمارا ہندوستان ہے اپنی جگہ، دعوت مسالک کی نہیں ہے، دعوت دین کی ہے، سارے لوگ موجود ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ادارہ ہے جو مرکزی حیثیت سے لوگوں میں مقبول ہے، مگر اس نے پرسنل لا بورڈ کا ایک ہی چیز دی ہے، اور وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ ہم جو ہے ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ لے جائیں تو اختلافات پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے ایک چیز لے لی شابانو کیس کے بعد، تو ہماری طرف سے، میری طرف سے جو دروازہ میں نے باب کھولا ہے، میں نے کہا کہ بھئی آپ تالیف قلب کو ایک مرکز بنائیے، اسی ایک موضوع پہ سارے لوگوں کو جمع کیجئے کہ ہمارا کام دوسرے مسائل میں الجھانا نہیں ہے، مسلمانوں پہ جو افتاد آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم فنڈ جمع کریں گے، بیت المال بنا دیں گے مرکزی طور پر، تاکہ ہمارے درمیان، ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان جو اختلاف پیدا کیے جا رہے ہیں غیر معمولی طور پر میڈیا کے تھرو، یہ کام نہیں ہوتا، اعلان آ جاتا دوسری طرف، کسی نہ کسی مسلم تنظیم کا نام، کوئی نہ کوئی مسلمان گرفتار، کرپشن ہوگا کروڑوں کا، ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان سے ہٹ کر جتنے عنوانات پہ آپ دیکھیں گے، کہیں جو ہے نا کوئی مجرم گرفتار ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ طریقہ کار کا کیسا مقابلہ کریں گے آپ؟ کیا طریقہ کار؟ جب تک کہ کوئی ایک بورڈ نہ بنے اس عنوان سے، صرف ہم اسی مسئلے کو لیں گے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا، چاہے کوئی مسلک کا مسلمان ہو، کسی سے تعلق رکھتا ہو، ہم تو اس کی بات کریں گے اور اس کو چھڑانے کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ سے جو غلط فہمیاں پیدا کی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم میدان سیاست میں آ رہے، ہمارا نہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں انسیت پیدا ہو، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو، اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمی پیدا ہو رہی وہ دور ہو، اور سارے ہندوستان میں اس کی شاخیں ہوں۔ وہ صرف یہی کام کرے، غلط فہمیاں کو دور کرے اور ایک دوسرے سے محبت پیدا کرے، اور ہمارے ساتھ جو دشمن ہیں ان کو تالیف قلب کرے کہ بھائی بات ایسی نہیں ہے، کیوں تو ایسا کر رہا ہے، تیرا کیا فائدہ ہے اس میں؟ نقصان پہنچانے سے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی عقل مندی نہیں کہ 20 کروڑ آبادی سے آپ دشمنی مول لیں، اس کا بوجھ بھی آپ کے سر پہ ڈال لیں، یہ تو انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ اس کو روزگار سے محروم کریں، اس کو حقوق سے محروم کریں، اس کو اپنی شہریت سے محروم کریں، اس کو ایک اجنبی بنا دیں، دوسری بڑی اکثریت ہے آپ کی، یہ آپ عقل مندی نہیں کریں، آپ نے ملک کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا۔
مگر اس کے لیے فائنانس کی ضرورت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم ایک فائنانس بنایا, ایک ڈپارٹمنٹ بنایا. اسی بنیاد پر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے اس کو پوری تشکیل کر دی, مختلف ڈپارٹمنٹ میں اس کو بنا دیا. اور سورس آف انکم کیا تھی؟ زکوٰۃ تھی. اور کیا انکم تھی؟ آپ کا بجٹ کہاں سے بنتا تھا؟ مسلمانوں کا بجٹ کہاں سے بنتا تھا؟ کون سا طریقہ تھا پیسوں کا؟ وہی ٹیکسز. زکوٰۃ کا نظام دراصل ایسا فائنانشل سسٹم ہے جو محبت سے پیش کیا جاتا. تو یہ طالب قلب سے آپ ایک تیر سے دو شکار کریں گے. ایک تو یہ کہ آپ یہ ایک بات کریں گے کہ بھئی اپنے لوگوں کا تحفظ کریں گے, اصلاح معاشرے کا, معاشرے کی اصلاح کریں گے, نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ہندوستانی معاشرے کی, اس ملک کی خدمت کریں گے, لوگوں کے درمیان جو نفرت ہے اس کو دور کریں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے ہر جگہ سے معلومات کا حاصل ہونا, ہر جگہ معلومات کا بھیجنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز ہے کہ متبادل سسٹم پیش کریں گے, فائنانشل سسٹم جو انٹرسٹ بیس اکانومی نہیں ہے, وہ جو ہے نا ضروریات کی تکمیل کے لیے سامنے آنے والا سسٹم ہے. آپ کے ضروریات کو بڑھاتا نہیں, ضروریات کی حدود کو متعین کرتا ہے. جتنے پیر ہیں اتنی چادر پھیلاؤ, زیادہ مت سوچو. استحصال نہیں ہے. بینک میں رقم رکھا ہے آپ کو مل رہا 10%, بینک کا ہمارا 20%, ایسا نہیں ہے. کیا کاروبار کر رہا بینک نہیں معلوم آپ کو, کدھر پیسے لگا رہا نہیں معلوم آپ کو. ایسا سسٹم نہیں ہے یہاں اسلام کا. جہاں پیسے لگا رہا معلوم, جہاں کتنا پروفٹ آ رہا معلوم. اور پیسے بھی پوچھ کے لگائے جاتے ہیں. تیرے پیسے وہاں لگانا چاہ رہا ہے یا نہیں لگانا چاہ رہا ہے, اجازت سے, بغیر پوچھے نہیں. بینک میں پیسہ جمع کر دیا, نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے, کدھر پیسے خرچ کریں نہیں معلوم. ایسا سسٹم نہیں ہے. اس میں سارے لوگ جو پیسے لگانے سارے کے سارے انوالو ہیں, دے آر ورکنگ ٹوگیدر. کیا ہو رہا ہے معلوم. اور ہمارے فائنانشل سسٹم میں کون کیا کر رہا ہے نہیں معلوم. اس طرح سے ایک متبادل نظام بھی, فائنانشل سسٹم بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک ایسا موضوع ہے, چوتھا موضوع جو اس آیت کا تالیف قلوب کا, میں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے بھی بات کی ہے, ان کو بھی بتایا کہ بھائی میرے ایسے خیالات ہیں. تو میرے خیال سے کل اور آج اور کل ڈسکشنس ہے اس میں. اس موضوع پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور ایک کوشش یہ ہے کہ جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے معاملہ نہیں بدلے گا. اس کا طریقہ یہ ہے, ہر مسجد کو جیسے مسجد نبوی کو استعمال کیا گیا ویسے کی, جیسے کہ یہ مسجد کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سارے عنوانات پہ بات ہو رہی ہے, ہر چیز پہ بات ہو رہی ہے, مسلم مسائل پہ بات ہو رہی ہے. ایک سسٹم بننا چاہیے ہمارے پاس بھی. مسجد کے لوگ کیا زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے اطراف کے لوگوں میں تقسیم نہیں کر سکتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کون روک رہا ہے آپ؟ کہ نہیں کر سکتے؟ مرکز دیجئے نا, مسجدوں سے دیجئے, شہروں پہ آئے گی, اس کے بعد ایک عنوان بنے گا. جب تک ہم خود نہیں کریں گے کچھ ہونے والی چیز نہیں ہے. جب تک ایک اہم رکن, مالیہ کا ایک اہم رکن ہم سے جدا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے, نہیں ہو سکتے. کوئی مسائل حل نہیں ہو سکتے. روزگار کے مسئلے, تعلیم کے مسئلے اس سے حل ہوں گے, کیونکہ اسی سے ایجوکیشن دی گئی, اسی سے حل ہوا, اسی سے محکمہ جات بنے, اسی سے ڈیفنس ہوا, اسی سے دعوت ہوئی, دعوت اسلامی اسی سے پہلی, سارے اسی سے پہلے. یہی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. 350 کروڑ, جیسا کہ یہ 1 ٹریلین کی زکوٰۃ نکلی ہے کہاں پر؟ سعودی عرب. 1 ٹریلین کی زکوٰۃ, وہ تو میرے خیال سے ہندوستان کے بجٹ کا کتنا فیصد حصہ ہے نہیں معلوم. یہ ایک سعودی عرب میں. تو اس اعتبار سے اگر آپ یہ سوچیں تو میں نے ایک موضوع رکھا تھا کہ انسیت کے لیے تالیف قلوب کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدیں مرکزی حصہ مرکز بنے اس فنڈ کو جمع کرنے کے, یہاں سے تقسیم ہو لوگوں تک. محمد کے اچھا اقدام ہوگا.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اچھا ہاں ضرور نہیں کر سکتے. میری ایک ریکویسٹ یہ ہے، میں جو اسٹڈی کر رہا ہوں، یہ جو آغا خان کے جو ان کے پاس کوئی خطر کچھ بھی نہیں ہے. وہ پیٹرن جو ہے اگر ہم لا سکتے ہیں رسول اللہ کی سنت میں، وہ پیٹرن جو ہے وہ اپنا پیٹرن ہے، ایک امام کا پیٹرن رسول اللہ بتا کے سنے صاحب وہ پیٹرن یعنی کہ ایک امام کا جو ہے آغا خان ہے، ایک امام جو ہے پورا انٹیلیجنٹلی چلا رہا ہے پوری قوم کو، ہر طریقے سے بچایا ان کو، غارتوں سے، قتل غارت سے، بھیک سے، فقیری سے، کسی سے، پڑھائی سے، ہر طریقے سے بچا کے چلا رہا ہوں. بہرحال پیٹرن جو ہے اپن لائے، اگر آپ سیف اللہ صاحب سے بات کر کے ایک امام کا پیٹرن رسول اللہ بول کے گئے، ایک امام رکھو تمہارا. انگریزوں کے پاس پوپ ہے، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، پورے کوئی مان رہے. یہ ہمارے جدی صاحب ایڈوکیٹ کی تجویز اس کے پس منظر میں بھی غور کرنا ہے کہ میرا ایسا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے نہایت ہی انصاف سے کام لے کر سچر کمیٹی قائم کی، اور وہ سچر کمیٹی پوری ان کے توقعات پہ اتری کہ پورا پول کھول کے رکھ دیا. وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے رغبت برابر بھی کوئی اس سے کام نہیں لیا کوتاہی سے. بلکہ مسلمانوں کی جو حالت ہے، میں خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ میں سے کئی لوگ کئی طریقے کے تجاویز رکھتے ہیں، ہمدردیاں رکھتے ہیں، لیکن آپ کتنے لوگ ہیں جو سچر کمیٹی کی رپورٹ سے واقف ہیں؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوتی رہی، سب کرتی رہی، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ افلاس کا کیا عالم ہے. اور جو کچھ آج کے مخرج صاحب نے بتایا کہ وہ خامیوں کی وجہ سے یہ حالت ہماری ہوئی ہے، تو اگر وہ خامیاں دور ہوں تو اس میں جو ہے یہ اس کا بہت اہم رول رہے گا زکوٰۃ کا، جیسا کہ آپ نے تجاویز پیش کی ہیں. بہرحال آج کے عنوان سے تعلق سے ہمارے مخرج صاحب نے جو انصاف کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں گے اور آئندہ اصلاح ہوتی جائے گی ہمارے زکوٰۃ کی تقسیم کے نظام میں. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگلے 3 سپٹمبر یعنی پیر کے دن بہت ہی اہم خطاب ہے حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب کا. یہ ہے غلبہ اسلام کے 2 ربانی فارمولے. تو اس کو مت مس کیجئے. یہ بھی کافی تیاری سے آتے ہیں. شریعت انفارمیشن سروس کی 455ویں نشست ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں آپ اس سے کافی استفادہ کر سکیں گے.